میرے بھائیوں بزرگوں، آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، صلحاء کا ذکر فرمایا، عقل مندوں کا ذکر فرمایا، لیکن ایک احمق عورت، بیوقوف عورت کا ذکر آپ نے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، اور اس کا ذکر سے ہم تلاوت قیامت تک کرتے رہیں گے۔ آخر وہ بیوقوف عورت تھی کون جس کا ذکر اللہ رب العزت قرآن کریم میں کرے اور ہم پڑھتے رہیں اس کو، اللہ کا کلام کے طور پر پڑھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ عورت کون تھی؟ یہ ایک عورت تھی خرقہ۔ خرقہ عربی زبان میں کہتے ہیں بیوقوف۔ مکہ مکرمہ میں تھی، اون بننے کا کام کرتی تھی، وول اس کو بننے کا کام کرتی تھی، تو اپنے خادموں سے صبح سے لے کر ظہر تک اون کو بنتی تھی۔ جب ظہر ہوتی تھی تو اپنے خادموں سے، اپنے کام کرنے والوں سے کہتی تھی بس کھول دو اس کو، کھول دو، ختم کرو۔ پھر ظہر کے بعد پھر شروع کر دیتی تھی، پھر شام ہونے تک جتنا کام اس کا ہوتا تھا پھر اس کو کھول دیتی تھی۔ یعنی صبح سے لے کر ظہر تک جو محنت کر کے رزلٹ آتا تھا اس کو ختم، ظہر کے بعد جو کام کرتی تھی شام تک جو رزلٹ آتا تھا اس کو ختم۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا۔ میرے بندو دیکھو اس عورت کی طرح مت ہونا، کاللتی نقضت غزلها، جس نے اپنی اون کو بن کر اس کو کھول کے ضائع کر دیا، جبکہ بڑی مضبوطی سے، بڑی اچھے طریقے سے اس نے بنا تھا۔ کس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مثال عطا فرمائی ہے؟ کیوں اس کا ذکر کیا ہے؟ ہمیں کیوں تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو اس عورت کی طرح مت ہونا؟ انسان دو قسم کے کام کرتا ہے اپنی زندگی میں، چونکہ یہ زندگی ہماری مزرعہ للآخرہ ہے، آخرت کی کھیت ہے۔ دو قسم کے کام کرتا ہے، ایک تو دنیا کے لیے، کمانے کے لیے، اور یہ بھی عبادت ہے، اپنے لیے کمانا، اپنی روزی کمانا، اپنے اولاد کے لیے روزی کمانا، اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے روزی کمانا، ہمارے اسلام نے اس کو عبادت بتایا ہے۔ تو ایک محنت تو اس کے لیے کرتا ہے، اور جو محنت یہ کرتا ہے سب سے زیادہ اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے جو کمائی کری ہے اس کی میں حفاظت کروں، وہ میرے سے ضائع نہ ہو، چونکہ میں نے بہت محنت سے کمایا ہے، اس کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور اگر وہ کسی وجہ سے ضائع ہو جائے تو اس کو بڑا شدید تکلیف ہوتی کہ میری محنت چلی گئی۔ اسی طریقے سے جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یا اللہ، میں نے جو آخرت کے لیے کوشش کی ہے، جو ہمارے آخرت میں، جو ہمارے لیے یعنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو میں نے کوشش کری ہے، میری وہ کوشش ضائع نہ ہو۔ بس رب العزت نے اس کی طرف تنبیہ فرمائی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ، اس کی طرح مت ہونا، محنت کرتی تھی اور ضائع کر دیتی تھی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وہ کیا چیزیں ہیں جس سے ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں؟ واللہ میں ایک عرض کرتا ہوں، ہر مسلمان جو یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری آخرت بن جائے اور میرے اعمال میزان حسنات میں بھاری ہو جائیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن اعمال سے میرے یہ تمام کے تمام میرا بیلنس ضائع ہو سکتا ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ آخر عقل مند آدمی یہی ہے کہ جو محنت کرے وہ ضائع مت ہو، پتہ ہونا چاہیے۔ چند چیزیں ہیں، یاد رکھ لیں، مختصر، بہت ہی اہم، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھو ان چیزوں سے یاد رکھو، تم نے اتنے سارے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنے صدقہ کر لیے، رمضان میں دسترخوان بچھا لیا،
لاچار کی مدد کر دی، مگر یہ سب ضائع ہو سکتا ہے اگر یہ والے کام کر لیے یا یہ کچھ بولا تو وہ کیا چیزیں ہیں جس سے ضائع ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ تمام کی تمام یا اس میں سے زیادہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حبطت کے لفظ سے بتا دیا ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کولپس ہو گئے، ختم ہو گئے، گر گئے، یعنی تھے اعمال۔ کون سی چیزیں ہیں وہ؟ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے بہت ہی شدت کے ساتھ تنبیہ فرمائی ہے، اور بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، دیکھو اللہ رب العزت کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ آپ پر ہم نے وحی اتار دی ہے، اور ان پر بھی جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ہم نے ان کو بھی بتا دیا تھا۔ دیکھیں یہ جملہ ہمیشہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کو بھی بتا دیا تھا، تو آدمی پھر اہتمام سے سنتا ہے کہ آخر ہے وہ کیا چیز۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو یاد رکھنا تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارے میں چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے تھے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ بت پرستی شرک تو بہت دور کی بات ہے، تو پھر مقصد کیا ہے یا اللہ آپ کا؟ مقصد ہم لوگ ہیں، ہمارے نبی کی امت ہم ہیں، کہ یاد رکھو تم شرک مت کرنا، اگر نیک کام کیے ہیں تو ان کو ضائع کرنے کے لیے شرک مت کرنا، ورنہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ تو مسلمان شرک کرتا ہے کیا؟ دیکھیے مسلمان شرک اکبر بالکل نہیں کرتا، الحمدللہ۔ کوئی آپ کو مسلمان، حالانکہ ایک ملک میں دیکھا وہاں بتوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، مسلمان کر رہے ہیں، عجیب میں نے کلپ دیکھا ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے کیا ہے، لیکن میں عام طور سے بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مسلمان شرک اکبر نہیں کرتا، بتوں کے سامنے نہیں جائے گا، پوجے گا نہیں۔ یہ ہمارے اسلام کی نعمت ہے، ورنہ تو میں نے لوگوں کو دیکھا بتوں کی پوجا نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی بھی پوجا کر رہے ہیں۔ تو مسلمان نہیں کرتا الحمدللہ یہ کام، تو پھر لیکن شرک اصغر کرتا ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے آگے کسی اور کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، پانی مانگنا یا بریانی مانگنا، جو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بریانی بھی تو مانگتے ہو، وہ بریانی اور پانی کا ذکر نہیں ہے، غیبی چیزیں مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے۔ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں بتا دیا اور مسلمانوں کے لیے بتایا۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں، ہوتا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکہ۔ یاد رکھو میں بہت غنی ہوں، میں برداشت نہیں کرتا، شرک مجھے نہیں قبول ہے۔ کسی نے کوئی عمل کیا اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، ترکتہ وشرکہ، شرکہ اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ اسی کو دے دو۔ ایسے بھی بہت کم مسلمان ہیں الحمدللہ جو اس قسم کا شرک کرتے ہیں، لیکن زیادہ جو کرتے ہیں وہ شرک خفی ہے۔ وہ کون سا شرک ہے؟ وہ ریاکاری ہے۔ ہمارے یہاں مدینہ طیبہ میں، الحمدللہ میری پیدائش مکہ مکرمہ کی ہے لیکن 1 سال کی عمر سے مدینہ طیبہ میں ہوں، ہمارے آتے ہیں لوگ، ہم پوچھتے ہیں ماشاءاللہ پہلی دفعہ عمرے کے لیے آئے؟ نہیں میں نے 12 عمرے کیے ہیں، 12 عمرے کیے ہیں۔ ریاکاری۔ حج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ نہیں میں نے 7 حج کیے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے لیے کیا ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تصدق یمینک ولا تعرف شمالک، کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرو، الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اپنے خود کے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطاف میں جائیں گے موبائل نکال کر،
میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، مقصد بتانے کا ہے کہ میں عمرہ کرنے آیا ہوں۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ دسترخوان بچھایا جا رہا ہے رمضان میں، ویڈیو بن رہی ہے، سب کو وائرل ہو رہا ہے کہ میں دسترخوان اللہ کے لیے کر رہے ہو، تو ریاکاری کی کیا ضرورت ہے؟ اس معاملے میں یاد رکھ لیں، اگر خدا نہ خواستہ پوری ریاکاری کے لیے کام ہوا ہے تو 1% بھی ثواب ختم ہو گیا، حبطت اعمالہم ہو گیا۔ اور اگر پورا کا پورا اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کیا مقبول ہے، اور اگر تھوڑا بہت اللہ کے لیے کیا تھا پھر کچھ دکھاوا بھی ہو گیا تو یاد رکھو جتنا اللہ کے لیے وہ اتنا ہی قبول ہوگا۔ وہ اس وقت مجھے ایک بڑا اچھا سا امام احمد بن حنبل کا لطیفہ یاد آیا، حقیقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھی یحییٰ بن معین کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے بغداد میں۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، بہت ہی خشوع و خضوع سے بہت اچھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے قریب آ کے امام احمد نے رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھی سے کہا ماشاءاللہ یہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے اسی وقت کہا اور روزے سے بھی ہوں۔ وہی والی بات ہو گئی، پہلی دفعہ ماشاءاللہ حج پہ نہیں 7 حج کیے میں نے، کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اس نے 7 حج کیے۔ کہتا ہے میں روزے سے بھی ہوں، نماز میں ہی کہہ دیا اس نے۔ نماز تو ختم ہو گئی اس کے بولنے سے گئی، اور روزہ جو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ چونکہ کوئی دیکھتا نہیں نا، منہ میں کہیں لکھا ہوا تو ہوتا نہیں، تو یہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کے اجر عطا کروں گا۔ نماز بولنے سے گئی، روزہ ریاکاری سے چلا گیا، ختم ہو گیا کہانی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، دوسری آیت میں من کان یرید الحیات الدنیا نزد له فیہا، ذہن میں نہیں آ رہی آیت، کہ جو شخص اس کے معنی، جو شخص کوئی عمل کرتا ہے دنیا کے لیے دکھانے کے لیے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں اس کا بدلہ چکا کے ختم کر دیتا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو یاد رکھو اس سے ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، ریاکاری ہماری ہرگز نہ ہو، ہمارے اعمال خالص ہوں، تب تو اللہ رب العزت کیا قبول ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ نمبر 2 اور 3 یہ دونوں ملا کے بتا دیتا ہوں، اللہ کے کسی حکم کی کراہیت کرنا۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ مسلمان کمزور ہے، گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کلکم خطاؤن، تم سب گناہ گار ہو، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر گناہ گار خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ گار ہم سب ہیں، لیکن گناہ گار کوئی عمل، اللہ کا کوئی حکم چھوڑنا، نبی کا کوئی حکم چھوڑنا ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی کراہیت ہمارے دل میں آنا، برا لگنا یا اس کے مذاق اڑانا، یہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیونکہ ان کو کراہیت آئی اس چیز سے جو اللہ نے اتارا دین، فَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ، اس کے سارے اعمال کلپس ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اور اس سے زیادہ، سب سے زیادہ خطرناک ہے دین کا مذاق اڑانا، مذاق اڑانا۔ یہ خیال کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ العسرہ سے واپس آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، اور تیز تیز آگے چل رہے تھے، اور ان کے بڑے ساتھی ابو بکر وغیرہ، عمر وغیرہ، وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پیچھے جو لوگ تھے جو آہستہ آہستہ چل رہے تھے، انہوں نے ایک بات کہی، آپس میں کہنے لگے ان کے بارے میں، ما رأینا مثل هؤلاء اکبر بطونا ولا اکذب السنا ولا اجبن عند اللقاء یریدون بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ۔ آپس میں باتیں کر رہے، یہ جو آگے آگے جا رہے ہیں نا لوگ، یہ یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، ان جیسے ہم نے ڈرپوک نہیں دیکھے، ان جیسے بڑے پیٹ والے نہیں دیکھے ہم نے، ان جیسے جھوٹے نہیں دیکھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مذاق اڑا رہے تھے، راستے میں گپ شپ، جس کو کہتے ہیں نا، گپ شپ کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے فوراً قرآن اتارا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اگر آپ ان سے پوچھیں گے تم ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے، تو کہیں گے ہم تو ایسی گپ شپ کر رہے تھے، نخوض ونلعب، کھیل بازی گپ شپ کر رہے تھے. تو آپ ان سے کہہ دے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں. قد کفرتم بعد ایمانکم، قرآن گواہ دے رہا ہے کہ وہ مومن تھے، منافق نہیں تھے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ منافق نہیں تھے بلکہ مومن تھے، لیکن انہوں نے گپ شپ کے طور پر رسول اللہ کا اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے ہو ایمان کے بعد، ایمان کے ہوتے ہوئے کافر ہو گئے. میں یہ چیز عرض کرتا ہوں، ایک انسان سے ایک سنت نہیں، داڑھی نہیں رکھا مثلا، چلو بھائی ٹھیک ہے سنت ہے، اللہ معاف کرے، دل میں ہے کہ معاف کرے. بلکہ میں آپ کو ایک حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ کو تو جانتے ہیں اکثر لوگ، وہ الحمدللہ مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے. میں نے ان کی 14 سال کی عمر سے خدمت کری، 7 سال حدیث بھی پڑھی ان سے. ان کے منہ سے میں نے ایک بات سنی ہے بہت خطرناک، اس کو غور سے سن لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں. فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان ساری زندگی روزہ نہیں رکھتا، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے کہ روزہ فرض ہے، میں گناہگار ہوں، میں خطاوار ہوں، اللہ معاف کرے. سستی میں نہیں رکھتا، یوں سمجھ لیں آپ، مذاق نہیں اڑاتا. وہ کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہے، قیامت میں اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے یا کچھ عذاب دے کے جنت میں داخل کرے، کافر نہیں ہوگا، اسلام سے نہیں نکلے گا. لیکن یہ سن لیں، اگر اس نے یا کسی نے استنجے کے ڈھیلے کا مذاق اڑایا اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یاد رکھے وہ کافر ہو جائے گا. میں نے دیکھا ایک صاحب مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث جو ہاتھ اٹھاتے ہیں مکھیاں مار رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی کی سنت کو مکھیاں مارنا کہہ رہے ہو؟ عمل نہ کرو، کوئی بات نہیں، اس مسلک میں نہیں ہے، اس مسلک میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین بھی کیا ہے، نہیں بھی کیا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن مذاق اڑانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کا، کسی سنت کا ادنا سے ادنا سنت بھی، تو یاد رکھے وہ کافر ہو جائے گا. اور قرآن نے گواہی دی تھی کہ مومن تھے پھر کافر ہو گئے. اس کا بہت زیادہ اہتمام کر لیں کہ ہمارے منہ سے کئی لوگوں کو سنا فلانا ابے دڑیل، نعوذ باللہ، یعنی داڑھی والا، مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں، مذاق کیوں اڑاتے ہو بھائی؟ کبھی یہودیوں کا مذاق اڑا کے دیکھو کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ. تو 2 اور 3 اللہ کے احکام کی کراہیت ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے، نہیں تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے کسی حکم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں بھی کچھ مسلمان مبتلا ہیں، اس سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. عراف یہ جو نجومی ہوتے ہیں نا، نجومی، وہ یہ دیکھ کے بتاتے ہیں تمہاری شادی ہونے والی ہے، تمہارا گولڈ اوپر جانے والا ہے، گولڈ پرائس نیچے آنے والی ہے، فلانا ہے. جو یہ عرافین کے پاس آتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے، میری شادی کب ہونے والی ہے، میرا بچہ کب، یہ غیبی بات ہے، اور اس کو یقین ہو جاتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، جو محمد پر جو دین اترا ہے اس کا وہ کافر ہو گیا، ختم. تو سارے اعمال اس کے پچھلے ختم ہو گئے. اچھا اگر وہ یقین نہیں کرتا، ایسے ہی پوچھتا ہے، جیسے اکثر ٹی وی پر بعض چینل آتے ہیں وہ یہی کام کرتے رہتے ہیں، پیسے ان کو اسی میں ملتے ہیں نا. تو حدیث شریف میں ہے، اور حدیث کا لفظ ہے من اتی کاہنا فسألہ عن شیء، جو کاہن کے پاس، کاہن نجومی جوتشی، اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے، صرف پوچھتا ہے، لم تقبل له صلاة 70 لیلہ وفی روایت 40 لیلہ، تو یاد رکھے 70 دن کی نمازیں اس کی ضائع ہو گئی صرف پوچھنے پر. اس سے ہم کو ہمیشہ بچنا چاہیے.
اور بعض ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے وہ والے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت دو طریقے سے خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور اس میں زیادہ تر قیامت کے احوال ہوتے ہیں، اصل عقیدہ اصل ایمان کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت بندوں کو یہ مخاطب فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ تم ایمان لے آئے ہو، اور ایمان لانے کا ایک مقتضا ہے، یعنی جب آدمی، جیسے آپ حضرات نے یہاں کی نیشنلٹی قبول کری ہے تو آپ پر کچھ چیزیں لاگو ہو گئی، قانون لاگو ہو گیا نا، کہ آپ نے چونکہ وہاں کی نیشنلٹی قبول کری ہے لہذا آپ کو یہ ٹیکس اور یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا۔ تو قرآن میں بھی اللہ رب العزت جب یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہیں کہ جب تم اے ایمان والو، تم مومن ہو، اب مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں حکم دوں غور سے سنو اور اس پہ عمل کرو، اور جس چیز سے میں روکوں اس چیز سے رکو، کیونکہ تم ایمان والے ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقہ خیرات کرتے ہو، کسی کو صدقہ دیا اور کبھی دوبارہ ملا، اس نے کہا بھائی کچھ اور مجھے دے دو، میں نے تجھے دیا تھا، اس کو سنا دی، باتیں سنا دی، ذلیل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات کو ضائع کلپس مت کرو، اس پہ احسان جتا کر یا اس کو اذیت دے کر سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا، یا اس کے بارے میں کہہ دیا وہ فلانا تو مانگتا پھرتا تھا، میں نے اس کو تو اتنا دیا تھا، اس کی بے عزتی بھی کر دی۔ اتنا کرنے سے آپ کا ثواب بھی ختم ہو گیا، ثواب بھی ختم ہو گیا۔ اور دوسری چیز ہے، یہ بھی خطرناک ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، دوسرے کو برا سمجھنا۔ یہ زیادہ تر اچھے لوگوں میں ہے مصیبت، دینداروں میں مصیبت ہے۔ یہ ایک شخص نے کسی کے بارے میں کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، وہ فلانا آدمی یار وہ تو بہت ہی بدترین آدمی ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا کبھی، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علیہ، یہ کون ہے جو مجھ پہ چڑھ پڑھ کے بات کرتا ہے، یتعلی، مجھ سے اوپر کی بات کرتا ہے، فقد غفرت لہ واحبطت عملک، اس کی میں نے مغفرت کر دی اور تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیا، اس تکبر کی وجہ سے اور اس کو اپنے کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ ایک شخص داخل ہوا، بڑی اچھی ہیئت میں، شکل صورت بہت اچھی، آ کر اس نے 2 رکعت پڑھی، بہت ہی اچھے انداز کی۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا آدمی ہے، یہ نماز بھی اس نے کتنی اچھی پڑھی ہے۔ تو آپ سنیں کہ سرکار نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا انی اری علی وجہہ صفعۃ شیطان، مجھے تو اس کے چہرے پر شیطان کی چھاپ نظر آ رہی ہے۔ صحابہ کرام حیران، اتنا اچھا آدمی، حیات اس کی اچھی، اسلامی، نماز اچھی طرح پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے اس کے چہرے پر شیطان کی چھاپ نظر آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، جب سلام پھیر چکا اس کو بلایا، ادھر آؤ، اور آپ نے فرمایا انشدتک اللہ، تمہیں اللہ کی قسم، انک اذ دخلت من هذا الباب رأیت نفسک افضل من هؤلاء كلهم، جب تم اس دروازے سے داخل ہوئے تمہارے دل نے تمہارے بارے میں یہ نہیں کہا تم ان سب سے افضل تم خود ہو؟ کہ لگا ہاں میرے دل میں آیا یہ، اپنے کو بہتر۔ ایک بات سمجھ لیں، کبھی بھی اللہ رب العزت ہمیں کسی نیکی کی توفیق دے، یہ اللہ کا فضل احسان ہے۔ کوئی نیک کام اگر کر لیں آپ، اس وقت آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے اور میرا ایک ایمان بھی ہے اس پر، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق دی ہے تو اللہ قبول بھی ضرور کرے گا، ضرور قبول کرے گا، ورنہ اللہ مجھ سے نیک کام نہیں کراتا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ میں اپنی نیت کو دیکھتا رہوں، بیان کر رہا ہوں،
دل میں کہیں یہ تو نہیں آ رہا وہ سب کہیں گے بڑا اچھا بیان کیا، بڑا حضرت ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا فلانا. اگر یہ آ گیا تو خلاص ضائع ہو گیا. اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اللہ ضرور قبول کرے گا. میری نیت اچھی ہونی چاہیے. اللہ مجھے حج کی توفیق دیتا ہے ضرور قبول کرے گا. اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں کہ اللہ ضرور قبول کرے گا. عمرے کی توفیق دی ہے، آپ جا رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، یقین کر کے جائیں کہ یا اللہ تو نے توفیق دی ہے تو قبول بھی کرے گا. میری نیت صحیح ہونی چاہیے. بس مال حلال کا ہونا چاہیے اور نیت صحیح ہونی چاہیے. کوئی بھی عبادت، یہ بھی یاد رکھ لیں، جو بھی عبادت ہو، مالی عبادت، تو حلال اگر پیسہ ہے تو یقین کر لیں کہ اللہ قبول فرمائیں گے. اگر حرام ہے تو پھر سن لیں اللہ رب العزت نے فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ رب العزت پاک ہے، سوائے پاکی کے کوئی چیز قبول نہیں فرماتے. ثم ذکر الرجل یطیل السفر، لمبا سفر کر کے جاتا ہے مکے تک، اشعث اغبرا، پہنچتے پہنچتے اس کی بری حالت ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے، غبار آلود. کہاں جا رہا ہوں؟ اللہ کے پاس جا رہا ہوں. یرفع یدیہ الی السماء یا ربی یا رب، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ سے مانگ رہا ہے. مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ. مگر اس کا کھانا حرام، پہننا حرام، اس کا پینا حرام، تو کہاں اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرے گا؟ اسی لیے ایک صحابی نے آ کے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعا کر دے، اللہ میری دعا قبول کر لیا کرے، میری دعاؤں کو قبول کر لیا کرے. آپ نے 2 جملے فرمایا، اطب مطعمک تستجاب دعوتک، اپنا کھانا پاک کر لو تو اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. یاد رکھو. مجھے تو واللہ تعجب ہوتا ہے، ایک شخص نے، ایک صاحب نے یہاں آپ کے اسٹیٹ میں، یہ والے اسٹیٹ نہیں دوسرے اسٹیٹ میں، مجھ سے کہنے لگے ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا کہو. فرمانے لگے میرے چاچا بینک سے پیسہ لے کے عمرہ کرنے گئے، بینک سے پیسہ لے کر عمرہ کرنے گئے ہیں. تو میں نے کہا بینک سے پیسے لے کر سود پر یا بغیر سود کے؟ کہنے لگے یہاں تو بینک دیتے ہی نہیں بغیر سود کے. میں نے کہا اعلان جنگ، اللہ سے اعلان جنگ کر کے اللہ کے گھر جا رہے ہیں. اللہ سے اعلان جنگ کر کے سود لینا اللہ سے اعلان جنگ ہے. اللہ سے اعلان جنگ کر کے اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اتنی بڑی ہمت. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. یاد رکھیں مشرکین مکہ، مشرک تھے نا، ان کے اندر بھی اتنا سینس تھا کہ اللہ کے لیے ہم جو کام کریں وہ پاک ہونا چاہیے. جب کعبہ سیل میں گر گیا تھا، سیل سمجھتے ہیں نا، یعنی پانی جو ریلا آتا ہے، اب تو مضبوط ہو گیا کعبہ، لیکن پہلے جب سیلاب آتا تھا تو کعبہ گر بھی جاتا تھا. وہ گر گیا تھا تو مشرکین مکہ آپس میں جمع ہوئے کہ بھئی کعبے کو دوبارہ بنانا ہے. تو اعلان انہوں نے کیا کہ دیکھو صرف جائز پیسہ، حلال کا پیسہ جس کے پاس ہے اتنا لے کے آ جائے، ہم نے کعبہ بنانا ہے، کعبے کو دوبارہ بنانا ہے. ان کو بھی یہ سینس تھا کہ رب العزت حرام پیسے کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ان میں ایسے بھی تھے جو ربا سے کام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ربا سے کرتے تھے. آپ نے جب سود ختم کر دیا تو اس کو سود کو ختم کر دیا. پھر دوسرے بھی برے کام ہوتے تھے. تو مشرکین مکہ نے پیسہ جمع کرنا شروع کیا حلال کا، مگر اتنا جمع ہو سکا کہ اتنا حصہ کعبے کا بنا. آپ لوگ دیکھتے ہیں نا یہ حتیم گولائی، یہ کعبے کا حصہ ہے. کعبہ اس طریقے سے تھا، لیکن اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ پورا بنایا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فتح مکہ کے بعد تمنا ظاہر فرمائی تھی کہ اگر اس وقت یہ مشرکین نئے نئے مسلمان نہیں ہوتے اور کہتے کہ انہوں نے کعبہ بدل دیا تو میں کعبے کو ڈھا کر قواعد ابراہیم پر بنا دیتا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا بنایا تھا اس طرح بنا دیتا. یہ کعبے کا حصہ ہے. وہ میرے ساتھ ایک لطیفہ یہ ہوا، ہمارے ایک ساتھی دوست حج کرنے آئے بمبئی سے، بڑی جلدی طواف کر کے، وہ 10 تاریخ کو آپ سب حضرات کو پتہ ہے کتنا رش ہوتا ہے، شدید رش. وہ بڑے جلدی کر کے آ گئے کہ بھئی ماشاءاللہ بہت جلدی آ گئے. کہنے لگا ہاں میں نے بڑے مزے سے بڑی جلدی کر لیا طواف. بھئی کیسے کیا؟ کہنے لگے وہ جو
یہاں سے گھس کے یہاں سے نکل کے جلدی جلدی وہ آپ سمجھ گئے حتیم ہے نا تو وہ حتیم سے گھس کے، یعنی مذاق نہیں، ایسا واقعی میں کیا انہوں نے، اور پڑھا لکھا آدمی، یعنی یہاں سے گھس کے جلدی سے، وہ سمجھ رہا ہے یہ سارے بیوقوف ہیں ادھر سے چکر لگا رہے ہیں، وہ ادھر سے گھس کے ادھر سے نکل کے آ رہا تھا، وہ جلدی جلدی ساتھ طواف کر کے آ گیا کہ بڑا خوش کہ میں نے بس پورے کعبے، اور میں نے کہا خدا کے بندے کعبہ وہاں تک ہے، تو نے آدھے کعبے کا طواف کر لیا ہے، اچھا جا بھائی جا دوبارہ کر کے آ، تو وہ کعبے کا حصہ ہے۔ تو بہرحال آخری چیز سن لیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں، آخری والی جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور سب سے زیادہ ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں، اللہ معاف کر دے، اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اس چیز کو ہر مسلمان کو غور سے سن لینا چاہیے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرے یہ والے عمل سے۔ آپ صحابہ کرام کے پاس ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو بینک کرپٹ کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ مفلس بینک کرپٹ، جس کے پاس کافی مال ہوتا ہے، بس وہ شیئر مارکیٹ میں لگایا یا کسی میں لگایا اور وہ سارا کولپس ہو گیا، ختم ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا۔ اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے من لا دینار لہ ولا درہم، کہ جس کے پاس نہ دینار نہ درہم۔ کہ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ یہ جو آج مفلس ہے کل مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ المفلس من یأتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ وقد ضرب هذا واکل مال هذا وقذف هذا وآذى هذا۔ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن خوب نیکیاں لے کر آئے گا، عمرے، حج، زکوٰۃ، نماز، روزے، دسترخوان، بڑے اعمال لے کے آئے گا ماشاءاللہ، بینک بیلنس اس کا پورا ہے، فل ہے، لیکن اس کو مارا، اس کو گالی بک دی، اس کی غیبت کری، اس پر بہتان لگایا، اس کو تکلیف دی۔ یاد رکھیں، میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد یعنی کسی کا پیسہ کھا لیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی ہیں، اس کو حفظ کر لیں۔ حقوق العباد میں کتنی ہیں؟ 3 چیزیں ہیں، صرف پیسہ نہیں ہے، 3 چیزیں ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا تھا ان 3 چیزوں کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ یاد رکھو تمہارے خون، یعنی تمہاری باڈی، ہر ایک کی باڈی، اس کا خون یا اس کو مارنا یا اس کو اذیت دینا یا اس کو تکلیف دینا باڈی کو، واموالکم، اور تمہارے مال، پیسہ، واعراضکم، تمہاری عزتیں، یہ سب کے لیے حرام ہے۔ مقصد یہ کہ اس کے اوپر اعتداء کو کیا کہیں گے جیسے، یعنی اس کے اوپر کوئی زیادتی کرنا، کسی کا مال کھانا یا کسی کو جسمانی اذیت دینا یا کسی کی عزت سے کھیلنا، یہ تینوں چیزیں ہیں، اموالکم، دماءکم واموالکم واعراضکم، یہ تینوں حقوق العباد میں ہے، یاد رکھ لیں۔ حرام علیکم، تم ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، جس طرح سے کہ یہ دن حرام ہے عرفات کا، یہ مہینہ حرام ہے، یہ شہر، یہ بلد حرام ہے، اتنی زیادہ حرمت ہے ہر انسان کے خون کی، اس کے جسم کی اور اس کی عزت کی۔ اور یہ 3 چیزیں جو ہے صرف مسلمان کی نہیں ہے بلکہ ہر انسان کی ہیں، ہر انسان کی ہے۔ تو آخر میں وہ آئے گا، مال خوب لے کر آیا، حسنات، اور اس کو اس نے تکلیف دی، باڈی کو اس کے جسمانی تکلیف دی، اس کا مال کھا لیا اور اس کی عزت اچھال دی، اس کی بیٹی کے بارے میں وہ فلانی، غیبت کر دی۔ اچھا، غیبت میں ایک بڑی عجیب بات یہ ہے، ذرا غور سے سن لے، کوئی غیبت کر رہا ہو نا، اگر آپ اس کو کہیں گے بھائی غیبت نہ کرو، نہیں وہ ہے ایسا، ارے بھائی وہ ہے ایسا جبھی تو غیبت ہے، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے۔ یا یاد رکھیں ایک بات کو، کیونکہ غیبت کی تعریف ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا وہ ذکر کرو جو وہ چاہتا نہیں کوئی ذکر کرے۔
اس کی بیٹی کی طلاق ہو گئی، آگے باتیں کر رہے ہیں اس کی بیٹی کی طلاق، بس تمہیں کیا مطلب؟ اس کو پسند نہیں ہے یہ بات کا ذکر کرنا، اس کو تکلیف ہے، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، تمہیں پتہ لگ گیا، وہ آ کے برائی کر رہے ہو اس کی کہ وہ تو ہے ایسا، وہ تو ہے تو ایسا، ٹھیک ہے، جبھی تو غیبت کر رہے ہو تم۔ اور بدترین اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی مثال دی ہے، جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اس سے زیادہ برا کیا؟ تو وہ اپنے اعمال اللہ رب العزت اس کے اچھے اعمال لے کر اس کو دے دے گا جس کے جسم کو تکلیف دی، جس کا مال کھایا، جس کی عزت سے کھیلا یا کسی پر بہتان لگایا، اللہ رب العزت اس کو ادا کر دیں گے۔ اگر اس کے حسنات ختم ہو گئے، کولپس ہو گئے، حسنات اس کے ختم ہو گئے، تو اللہ رب العزت ان کی برائیاں لے کر اس کے اوپر ڈال دیں گے، ثم یزج بہ فی النار، حدیث میں آتا ہے، اس کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دے گا، یاد رکھنا۔ اور حقوق العباد اللہ رب العزت دو چیزیں نہیں چھوڑتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کبھی نہیں کرتا جو شرک کرتا ہے، ولا یترک حقوق العباد، یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت حقوق العباد نہیں چھوڑتا۔ حقوق العباد یہ ادا کرنے سے معاف ہوں گے، مال کھایا ہے تو اس کا مال واپس کرو، اس کو تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگ لو یا اس سے بدلہ نکلوا لو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کھڑے تھے، ان کو کہا، فرمایا کہ اگر کسی کے پاس میری طرف سے، جنگ سے پہلے آپ نے فرمائی یہ بات، جنگ پہ جا رہے تھے، اگر کسی کا مظلمہ ہے میرے پاس، کوئی زیادتی مجھ سے غلطی، یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید الاولین والآخرین۔ اگر کسی کو میری طرف سے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی تھی آپ سے۔ سارے صحابہ حیران، یہ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک دفعہ میرے پیٹ پہ یوں ڈنڈا زور سے کر دیا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا لیا، بدلہ لے لو، ساری امت کے لیے جو خیر لے آئے، ایک ڈنڈے کا بدلہ۔ وہ صحابی قریب آ کے ان کا پیٹ چوم لیا، ان کا یا رسول اللہ جنگ میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں زندہ بچوں گا یا نہیں، میری تمنا ہے کہ میرے لب کو آپ کے جسم کا حصہ لگا ہو آخری، بس میں نے بدلہ نہیں لینا تھا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیں، آپ اس کو بار بار فرماتے تھے، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه قبل أن لا يكون دینار ولا درہم۔ یاد رکھو، اگر کسی کے پاس حق ہے، من عرض فرمایا پہلے، عرض سمجھتے ہیں نا، یعنی اس کی عزت، صرف پیسہ نہیں یا کوئی بھی چیز، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ، اس کو دے کر یا معاف کرا لے، یا دے دے یا معاف کرا لے، قبل اللہ یکون دینار ولا، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جہاں پہ نہ دینار نہ درہم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان اپنے اعمال ضائع نہ کرے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی کا حق آ گیا ہے میرے پاس، بہن کا حق آ گیا، اس کو وراثت نہیں دی تھی، ایک ذکر میں نے یہ کئی دفعہ کیا ہوا ہے، ہمارے گھر کے سامنے کا قصہ ہے، میرے اپنے بچپن سے مراد 12-13 سال کی عمر کا۔ ہمارے گھر کے سامنے مدینہ طیبہ میں بالکل بقی کے دیوار کے ساتھ ایک شخص رہتا تھا، باپ تھا، اس کا ایک بیٹا ایک بیٹی، اس نے اپنا مکان بیٹے کے نام کر دیا، اور اکثر یہ ہو جاتا ہے، لیکن نام کرنے سے یاد رکھ لیں کہ وہ مالک نہیں ہو جاتا، کسی وجہ سے باپ کر دیتا ہے کہ بھئی بار بار جانا پڑتا ہے کہیں، یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی قانونی بات ہے، کچھ ہے، بھئی تیرے نام کر دیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ بہن نے اس کو کہا کہ بھئی وہ میرا حصہ دے دے بھائی، کہتا ہے تیرا کون سا حصہ بھائی، یہ باپ نے مجھے دے دیا تھا، میرے نام ہے، میں رہ رہا ہوں، بس تیرا کائے کا حصہ، بھئی تیرے نام کیا تھا، تجھے دیا تھوڑی تھا، نہیں کچھ نہیں میرے پاس سے، جاؤ۔ چلی گئی بہن، کیا کرتی، کیونکہ اس کے نام تھا، قانونی طور پر مالک تھا، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کے سامنے کا قصہ ہے، حقیقی اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ اوپر کے مکان کے تیسرے حصے سے نیچے کچھ کام کروا رہا تھا، تو جھانک کے دیکھ رہا تھا، سر کے بل گر گیا،
گردن ٹوٹ گئی یہاں سے اس کی. اس زمانے میں کہاں علاج اتنے ہوتے تھے. وہ سمجھ گیا کہ میرا وقت آ گیا. لیکن دیکھو اللہ نے اس کو اپنی بہن کے حق سے بچانا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو کہا جا پھوپھی کو بلا کے لا. ناراض تھی, وہ آتی بھی نہیں تھی کہ بھئی میرا حق کھا لیا. وہ گئے پھوپھی کے پاس بلانے کے, کہنے لگی ٹھیک ہے بھائی گر گیا ہے, میں دیکھنا تو ضروری ہے, عیادت تو ضروری ہے. وہ گئی اس کے پاس. جب اپنے بھائی کے پاس گئی تو اس کے بھائی نے اپنے بیٹوں سے کہا اطلع برا, باہر نکلو, تم لوگ باہر نکلو, میں ذرا کچھ بات کرنی ہے اپنی بہن سے. اس کو کہا دیکھ میں تو مرنے والا ہوں, مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں, تو جلدی سے جا 2 گواہ لے کر آ جا, میں ان کے سامنے منہ سے اقرار کر دوں کہ اس مکان میں اس کا تیسرا حصہ ہے. 2 حصے لڑکے کے ہوتے ہیں, 1 حصہ لڑکی کا ہوتا ہے. وہ جلدی سے گئی, جا کر 2 گواہ لے کر آئی اور اس نے ان کے سامنے گواہی دی کہ یہ مکان میرا باپ کا تھا, میرا باپ مر گیا, میرے 2 حصے تھے اور 1 حصہ میری اس بہن کا ہے, یاد رکھنا. اور بیچارہ اس کے بعد مر گیا. اللہ نے اس کو نجات دلا دی. بس مکان اس کا حصہ مل گیا. ظاہر بات ہے وہ گواہی دے رہے کورٹ میں جا کے. نہیں تو جو انسان خود ادا نہیں کرتا, یاد رکھ لے, یہ بات یاد رکھ لے, یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. جو خود حقوق العباد ادا نہیں کرتا, اولاد کبھی بھی ادا نہیں کرتی. میرے ابا نے نہیں دیا, مجھے کیا پڑی میں دوں, میں تو خود ضرورت مند ہوں. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں, کوئی جنازہ آتا تھا, اور یہ مسلم شریف کی, بخاری شریف کی حدیث ہے, کان اذا اتی بجنازۃ سأل هل علیہ من دین, کوئی جنازہ آتا تھا آپ پوچھتے تھے اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ کوئی قرضہ نہیں. آپ نماز پڑھ دیتے تھے. قرضہ ہے تو آپ پوچھتے تھے کہ اس نے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں قرضہ ادا کرنے کے لیے, چونکہ قرضہ ادا کرنا جو ہے وہ وصیت سے پہلے اور میراث سے پہلے ہے, حق ہے. اگر صحابہ فرماتے تھے کہ ہاں بھئی چھوڑا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کہ بھئی ادا کر دینا. اگر وہ کہتے تھے کہ نہیں, تو آپ فرماتے تھے جاؤ صلوا علی صاحبکم, اپنے ساتھی پہ تم لوگ نماز پڑھو, میں نہیں پڑھتا. محروم ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے. ایک جنازہ آیا, آپ نے وہی سوال فرمایا. ان لوگوں نے کہا جی 2 دینار اس کے اوپر ہیں, کچھ قرضہ ادا کرنے کے لیے چھوڑا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں. ان کا نہیں, تم نماز پڑھو. تو ایک صحابی نے دیکھا کہ یہ 2 دینار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محروم ہو رہا ہے. اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی برکت والی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم, آپ ان پہ نماز پڑھا کریں, آپ کی نماز ان کے لیے رحمت اور سکونت کی باعث ہوتی ہے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ محروم نہ ہو جائے, یہ 2 دینار میں دے دوں گا. آپ نے فرمایا ادا کرو گے؟ صحابی نے کہا نعم ادا و غرم. تو آپ نے نماز پڑھی. 2 دن بعد وہ صحابی ان کو ملے. آپ نے فرمایا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما فعلت دیناران, وہ 2 دینار کا تم نے کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ 2 دن تو ہوئے. دینار وہ سونے کے ہوتے ہیں نا, ذرا قیمتی ہوتے ہیں. کہ یا رسول اللہ ابھی 2 دن تو ہوئے, یعنی مجھے وقت تھوڑا سا. پھر آپ کی ملاقات ہوئی, آپ نے پھر پوچھا ما فعلت دیناران, وہ 2 دینار کا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے ادا کر دیا. اب جملہ سن لیں آپ نے جو فرمایا. آپ نے فرمایا الآن بردت جلدتہ, اب اس کی کھال ٹھنڈی ہوئی ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے نفس المؤمن معلقۃ بالدین حتی یقضى عنہ, مومن کے نفس معلق رہتا ہے جب تک کہ اس کے قرض ادا نہ ہو جائے. اور الحمدللہ ہمارے مدینہ طیبہ میں یہ ایک رواج چل پڑا ہے پرانا زمانے سے, کہ اہل خیر قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں, اور کبھی اولاد بھی کرتی ہے, اچھے اولاد ہو تو یہ وہ بھی کرتے ہیں. اور کوئی نہیں اعلان کرے تو اہل خیر بھی ہیں وہاں پر جو اپنی جیب سے بھی ادا کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو بیچارہ جا رہا ہے مٹی کے اندر, اب سب اس سے ہٹ کے چلے جائیں گے, یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا, اس کے پر کسی کا کوئی حق ہے. پیسہ نہیں, صرف پیسہ نہیں, ناراضگی ہے یا کوئی اس سے تکلیف پہنچی ہے یا کوئی پیسہ ہے کسی کے اوپر ہے, تو بھائی یا تو اس کو معاف کر دے یا مجھ سے آ کے لے لے. الحمدللہ مدینہ طیبہ میں ایسے بھی اہل خیر لوگ ہیں گے, تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے, اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے. یہ تو سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے, مال دولت ہر چیز چھوڑ کے جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں, ان چیزوں کو یاد کریں, اللہ کے ساتھ شرک کسی طریقے سے نہ کریں. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا ترجمہ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم اللہ کی عبادت, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمہ بالکل غلط ہے. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے مانگتے ہیں مدد. ایاک نعبد, صرف تیری عبادت کرتے ہیں.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی وہاں بھی کہہ دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا، لیکن قرآن یہی کہہ رہا ہے، ہر نماز میں ہم یہی کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو یہ اپنے آپ کو ریاکاری سے، شرک سے بچائیں تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں، ہاں ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں، اور اللہ کے احکام کی کراہیت ہمارے دل میں نہ آئے۔ یہ بہت خیال کر لیں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور دین کی کسی چیز کا مذاق نہ اڑائیں۔ عورتوں کو دیکھا ہے، دوسری عورتیں برقع پہنی تو اس کا مذاق اڑا رہی ہیں، برقعے کی وجہ سے، کپڑے کی وجہ سے مذاق اڑائے تو ان کی مرضی، یہ بھی گناہ ہے، لیکن دین کے حکم کا مذاق نہ اڑائیں۔ کسی کی مدد کریں تو اس کے اوپر احسان جتانا، اس کو تکلیف مت دیں۔ اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کے لیے ہی رکھیں، اور ہمیشہ یہ عرافین کاہن جو ہوتے ہیں، جوتشی، نجومی، ان سے بچیں، نہ پوچھیں، نہ ان کی طرف التفات کریں۔ اور اپنے آپ کو اگر کوئی اچھی نیکی ہوتی ہے تو کبھی بھی اپنے کو ایسا نہ سمجھے کہ میں بڑا اونچا ہوں، میں نے بڑا وقت لگایا تبلیغ میں نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑا حج کیا، وہ فلانا تو کچھ کرتا ہی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تہجد پڑھنے جا رہے تھے، ان کا بیٹا ساتھ تھا، بچہ، تو اس نے یہ دیکھا، اس کے دل میں آیا کہ ہم تو تہجد پڑھنے جا رہے ہیں اور لوگ سو رہے ہیں، ابھی اذان ہوئی نہیں تھی، تو اپنے باپ سے کہتا ہے، ابا جان دیکھو یہ لوگ پڑے سو رہے ہیں، یعنی دیکھو ہم تو کتنے اچھے ہیں، ہم تہجد پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ پڑے سو رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا، کہنے لگے لیتک کنت نائما، کاش کہ تو بھی سوتا ہوتا تو اچھا تھا۔ دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں دیکھو کیا ہوں، اس سے اعمال ختم و ضائع ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، حقوق العباد سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے، کسی کو اذیت دینا، کسی کو گالی بکنا، کسی کی غیبت کرنا۔ واللہ غیبت کے معاملے میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ آدمی غیبت کس کی کرتا ہے معلوم ہے؟ کس کی کرتا ہے غیبت؟ نہیں، جو آدمی پسند نہیں ہوتا، حقیقت ہے کہ نہیں؟ آدمی غیبت اس کی کرتا ہے جو پسند نہیں ہوتا، اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کروں تو سب سے زیادہ حقدار غیبت کی میری ماں ہے۔ امام صاحب یہ کیا بات ہوئی، آپ ماں کی غیبت کریں گے؟ ہاں، کہاں؟ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن ہر ایک بھاگے گا۔ میری اماں کہیں ایک نیکی نہ مانگ لے، میرا بیٹا کہیں ایک نیکی نہ مانگ لے، مجھے خود ضرورت ہے، میں نہیں دوں گا۔ ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بھائی، نہ بہن۔ اور نیکیاں جائیں گی کس کے پاس؟ جو آپ کو پسند نہیں تھا، اس کے پاس جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں اگر میں غیبت کروں تو سب سے زیادہ حقدار میری ماں ہے، میں اسی کی غیبت کر لوں، کم سے کم میری نیکیاں جائے تو میری ماں کے پاس تو جائے، اس نے مجھے پالا پوسا ہے۔ تو حقوق العباد سے، زبانی ہو یا اعمال سے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، اس سے بچنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو ضائع نہ کرے۔ اور یاد رکھیں، تھوڑی اعمال نیکی ہم اگر کر لیں، اس کی حفاظت کریں، یہ اس سے بہتر ہے کہ اعمال خوب کریں اور لوگوں کو تکلیفیں دیتے رہے، لوگوں کا کھاتے رہے، یہ سب بیکار ہے۔ نبی کریم آخری حدیث سے سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر آیا، ان فلانا تکثر من صیامها وصلاتها وزکاتها لیکنها تؤذی جارها قال هي فی النار، کہ یا رسول اللہ وہ ایک عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑی خوب زیادہ نفلیں، سنتیں، یہ صدقہ، خیرات، روزے، لیکن اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ یہ زیادہ اعمال کر کے ضائع کرنا تو ظاہر بات ہے پھر جہنم ہے۔ اور دوسرا میں ان ذکرت امرأہ لا تکثر من صیامها ولا صلاتها ولا، وہ بس فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، ایک اور عورت ہے، مختصر سا اپنا کام کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، ہی فی الجنہ۔ بلکہ آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ ایک گندی عورت، بری عورت، ایک کتے کو پانی پلانے سے اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا تھا، چونکہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے کوئی کسی کو اذیت دے۔
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. کہ جو لوگ مومنوں کو اذیت دیتے ہیں یا مومنات کو اذیت دیتے ہیں اپنی زبانوں سے یا کسی اور ہے، یہ بہتان اور گناہ، سخت گناہوں کے مرتکب ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین کو. اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال کی ثواب کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں ہماری زبانوں سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو، اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے اور میں جواب دینے کے قابل ہوں تو ضرور جواب دوں گا. کسی کو کوئی سوال ہے؟ یہ سارے علماء ہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز بابرکت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں تھے، ان کی ہر چیز بابرکت تھی. ان کے بال بابرکت تھے، ان کا تھوک بابرکت تھا، ان کے کپڑے بابرکت تھے. آپ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سارے کے سارے بابرکت تھے، بس سب بابرکت تھا. جی تفضل یا شیخ، حیاک اللہ. You want to talk him with English? In English or? جزاك الله خير، الله يحسن إليك وبارك فيك. تفضل هات كرسي. طب هات كرسي، هات كرسي بس. موجود كرسي يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anybody have any questions for the Sheikh? Take advantage, ya akhwan. This is a gem around us, yani, between us. This is a barakah from the masjid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So if you have any questions, any concerns, you have like أقول لك لو تبغى تعطيهم الخمسة كلمات اللي هي محبطات الأعمال مختصرة باللغة الإنجليزية. الأعمال التي تحبط الأعمال الحسنة ما هي؟ الشرك بالله، كراهة أحكام الله ذلك بأنهم كرهوا، الاستهزاء بالله والرسول والأحكام، إتيان العراف والكاهن ويصدقه حبطت عمله، العجب في النفس الله يحبط عمله، من ذا الذي يتألى علي فقد غفرت له وأحبطت عملك، والأخير حقوق العباد. أديهم هذه باختصار. Okay. النقاط. So the Sheikh had just discussed the things. As a matter of fact, I think I gave the talk. It was تقريبا من شي سنة. سنة بالضبط. نفس الموضوع. 7 أعمال تحبط الأعمال. لا أنا تذكرت هناك كان قواعد قبول الأعمال. أنا أعطيت المدرس بالإنجليزي 7 أمور تحبط الأعمال. تحبط الأعمال. يس أنت أعطيتهم محاضرة دي. ما شاء الله تبارك الله. بالتوفيق. So the Sheikh is saying that are 5 things that no matter how much أعمال, no matter how much deeds do you have, those 5 things will destroy them completely. Allah subhanahu wa ta'ala said, Surah Al-Zumar, وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Imagine Allah is telling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who is the furthest person on earth from committing shirk. He's telling him, if you have committed shirk, ya Muhammad, all these a'mal which are countless, all will be multiplied by 0. So number 1 is shirk. Second is making fun of any of the rules of Allah or His Messenger, alayhi salatu wassalam. Third, this is unfortunately common over in our countries. It is very common. It's okay. معلش عشان أنا متضايق بس. أنا متضايق. لا خليك. يلا هات الكرسي هنا. تفضل الله يسعدك. معلش لو دقائق بس، يعني أنا متضايق بس. The second one or the third one, which is very common in our countries, is going to the fortune teller. Going to the fortune teller and the soothsayers. One time شيخنا one time في شيخ عم بيقول للناس أنتم تتذمرون أن في كل زاوية من زوايا لندن بار يبيع الخمر، ما بالكم في عندنا في البلاد في الباكستان وفي الهند كل زاوية هناك يد على الشباك، ادخل وأقول لك المستقبل. ما هي أسوأ؟ والله يا أخي مشكلة صحيح. والله كلام عجيب. لأنه شرب بيع الخمر ما يحبط الأعمال. أما هذا يحبط. Exactly. So one of the shuyukh, he said, he's the sheikh in London. He said,
You complain that in every corner in London there's a pub or a bar selling alcohol. Go back to our countries in Pakistan and India. Every corner there's a window that has a hand on it, because the khamr does not destroy the a'mal, but the shirk does. So and we take it very lightly. والله ملاحظة قوية والله يا شيخ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, if you go to a fortune teller and you just for fun, يعني بس إذا تذهب إلى العراف فقط للمزح 40 يوم 40 days, your salat is not accepted. And if you believe him, فقد كفر بما أنزل على محمد. فقد كفر بما أنزل على محمد. He has left Islam. And we go there and yalla, we are just going for fun and let's see what she says. Why? Because ilm al-ghayb is only known to Allah. Now I'm believing that this woman or this man also knows the ghayb. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. No one knows the ghayb except Allah subhanahu wa ta'ala. Now, Sheikh, you know what? I want to just say something here. Sometimes people go to the fortune teller. في ناس بعض الأحيان يذهبون إلى هذه المشعوذين ويقول لهم، أنت تعرف الحديث يقول 100 شغلة وتصبح. نعم. فيقول لهم شغلة صح. فيكذب معه 100 كذبة. نعم كذبة. نعم. So sometimes people go and they say, but ya Sheikh, he told me something is right. صار صح. How can we answer that? أجبهم بالأردو. اب فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں اور بعد میں آپ کو کہیں گے دیکھو اس نے بتایا تھا وہ ہو گیا. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بائی چانس بھی ہوتا ہے. مجھے خود ایک شخص جو عمل سے علاج ولاج کرتا تھا، میں نے اس سے پوچھا، یہ سن لے ذرا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ چکر کیا ہے؟ دیکھو میں بھی پروفیسر ہوں، تم بھی یہ عامل ہو، تو کیا کہتا ہے؟ دیکھو جی 10 آدمی آتے ہیں نا، ہم ان کا علاج کرتے ہیں، یہ پڑھ لو، یہ کر لو، یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ نہا لو، یہ تیل ڈال لو، یہ کر لو، بتاتے ہیں. 10 میں سے 8 کو کچھ بھی نہیں ہوتا، 2 کو بائی چانس ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ 8 دوبارہ نہیں آئیں گے. یہ 2 جو ہے نا 10 لے کے آتے ہیں. اس طرح کہنے لگے جی میرے پاس دہلی میں 500 سے زیادہ گراہک ہیں، 500 سے زیادہ گاہک ہو گئے. Last one, العجب بالنفس. Subhanallah. Having, showing off. Do you know who you're talking to? I'm Sheikh Bajur. I give khutbah in the masjid. أنا قلت له هذا الكلام، قلت له أنا قاعد أتكلم هنا نفس الكلام. الله يسعدك. والله. So you know subhanallah, you know أحد الشيوخ أحد العلماء قال رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب عمل أدخل صاحبه النار. لا إله إلا الله. He said, one of our shuyukh, he said, some people, because of a sin, they enter Jannah. And some people, because of a great amal, they enter the hellfire. How come? That guy who committed the sin kept on making istighfar and regret till that istighfar led him to Jannah. And that guy who did the good amal, he kept on showing off. I did this, I built this masjid. Like a guy met me the other day. He said, I don't want to talk, but do you know who you're talking to? I said, a man with 2 eyes and 2 ears and a mouth. Who am I talking to? He said, Habibi, I built 3 masjid, my father built 4 masjid, my mother built 6 masjid, my cousin built 1 masjid. So how about your brother-in-law? La hawla wa la quwwata illa billah. So, you know, showing off a lot about your amal, subhanallah, that also destroys the amal. So there's a formula, Sheikh. اعمل خير وكب في البحر. بس هذا هو. لا الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصدق يمينك ما لا تعلم شمالك. بالضبط. نعم. The formula that should be in my life and your life is very simple. Do it and forget it. Do it and forget it. اعملها وانساها. هذا الكلام. جزاكم الله خير. May Allah bless our لا باقي حقوق العباد أهم شيء. قل له حقوق العباد اللي هي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. And the last one is أي اعتداء على هذه الثلاثة تأخذ منك الأعمال الحسنة وتعطى له. The rights of the ibad, because Allah subhanahu wa ta'ala could forgive what's between you and him, but the huquq of the ibad, they will not be forgiven until the person himself. Sometimes you spread a rumor that ruins someone's reputation. Sometimes you take someone's wealth that he was in dire need for, and you cannot just make istighfar for that. That's not enough. Istighfar, this is with Allah, and then returning back the huquq of the ibad. May Allah bless our Shaykh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي